अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नए राइटर की बुक पढ़ रही हूँ जिनका नाम है सैयद सरफराज शाह। तो इनकी बुक कहे फ़कीर, ये मुझसे किसी सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी सुनने के लिए, इसलिए मैं उनकी फरमाइश पे ये बुक अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनका तारुफ बताती हूँ। सैयद सरफराज अहमद शाह पाकिस्तान के एक मरूफ रूहानी स्कॉलर हैं। इनका ताल्लुक़ एक सैयद ख़ानदान से था और इन्होंने रूहानियत पे काफ़ी किताबें लिखी हैं। इनमें से अगर आप लोग कोई बुक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दिया है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रब और इंसान। तो अल्लाह और इंसान का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और इसको कैसे हम मज़बूत से मज़बूत बना सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक जुमला हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। रूहानियत में हम ज़रूरत को ईजाद की माँ नहीं कहते, बल्कि मोहब्बत और लगन को ईजाद की माँ कहते हैं। ईजाद का बुनियादी तौर पर मतलब है किसी नई चीज़ का पेश किया जाना, लेकिन इसके इस्लाही मायने है किसी नई चीज़ को मुतारफ़ कराना। मायने तो तकरीबन दोनों लिहाज से यकसां हैं। फ़र्क वहाँ आता है जहाँ हम किसी शय की ज़रूरत समझते हैं तो उसको ईजाद कर लिया जाता है, जबकि रूहानियत में ज़रूरत नहीं बल्कि मोहब्बत और लगन किसी नई चीज़ के तारुफ का सबब बनती है। इंसान की तख्लीक रब ने किसी ज़रूरत के तहत नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की वजह से की। इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, इंसानों की अक्सरियत तो इबादत से गरेज़ा हैं। यहाँ तक कि इंसानों में एक ग्रोह ऐसा भी है जो रब को मानता ही नहीं, इसके वजूद से ही मुनकिर है। एक गुरु वो है जो रब के साथ दूसरों को शरीक ठहराता है, और एक गुरु वो है जो इबादत करता है। अब अगर ज़रूरत की बात होती तो फरिश्ते जो इतनी बड़ी तादाद में हैं कि आलम बाला में जो बैतुल अमूर खाना काबा है, वहाँ एक फ़रिश्ते की दूसरी बार तवाफ़ करने की बारी नहीं आती। सभी फ़रिश्ते बड़ी पाबंदी से रब की इबादत और तस्बीह करते हैं, इसके अहकामात की बहुत खुश दिली से पैरवी करते हैं। लिहाजा रब को इबादत की ज़रूरत ना थी। रब ने तो इंसान को मोहब्बत से पैदा किया, इसीलिए तो उसे ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। इंसान को खलीफे की इस खूबियों के बायस नहीं बनाया। अगर खूबियाँ ही मयार होती तो फरिश्ते जितने फरमाबरदार हैं इतना इंसान फरमाबरदार नहीं, क्योंकि इंसान में अपना माइंड अप्लाई करने की जबलत है, जबकि फरिश्ते अपने जहन अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ अंधी तामील करते हैं। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर खलीफा मोहब्बत और लगन की वजह से बनाया है, और इसे अपनी जगह, अपने अंदाज़ और मुकाम पर सिफ़ात में यकता पैदा किया, जिसको अरबी में हम वादुल सफ़ात कहते हैं। चूँकि रब ने इंसान को अपना खलीफा करार दिया था, इसलिए हर इंसान अपने इस्तेहकाक के एतबार से अपनी सिफ़ात में यकता है। रब ने ख़ुद फरमाया कि मैंने इसे बेहतरीन मीज़ान, बेहतरीन अंदाज़ और तवाज़न में पैदा किया। एहसन तकवीम का लफ्ज़ इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर इंसान उन सिफ़ात पर कायम रहता है जिन पर रब ने उसे पैदा किया और रब की फरमाबरदारी करता है, तो वो तकवा की तरफ चला जाता है। तकवा इंसान को रूहानियत की तरफ और रूहानियत इंसान को रब के करीब ले जाती है, और फिर इंसान रब की दोस्ती के दायरे में शामिल होने लगता है। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान कशिफ के ज़रिए कायनात के असरार की सैर करने लगता है, और इस कायनात के असरार और रमूज़ पर उसकी निगाह जाने लगती है। लेकिन उसी कदर जिस कदर रब चाहता है वो उसी मुकाम से फिर उसी अमर से हासिल होता है। अमर बामायने दायम के नहीं बल्कि रूहानी इस्लाम में साहब अमरूह है कि उसकी ज़बान से कोई बात निकलती है तो रब इसको पूरा फरमा देता है। यहाँ अमर से मुराद हुक्म है। इस मकाम से इंसान साहब अमर होता है। मुख्तसर अल्फाज में ये कहिए कि इंसान के लिए रूहानियत अख्तियार करना या इसको हासिल करना उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि वो रब की फरमाबरदारी अख्तियार न कर ले, और फरमाबरदारी अख्तियार करने के बाद जब तक वो मुत्तकी ना हो जाए रूहानियत हासिल ना होगी। अगर वो रूहानियत की राह पर चलना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के कायम करदा अहकाम और अमर नवाही पर अमल करना होगा, और हमें तकवा अख्तियार करना होगा। अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का एक मखसूस अमल रखा है। कुरान में इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि इंसान ज़मीन पर अकड़ कर चलते हुए भूल जाता है कि इसकी असल क्या है। ऐसा नहीं कि रब उसे कोई ताना दे रहा है, रब ऐसा नहीं करता। उसने तो हमें याद दिलाया है कि जिसको तुम भूल रहे हो और जिसकी ज़मीन पर तुम अकड़ कर चलते हो और सरकशी से काम लेते हो, वो रब कितना बड़ा है। खालिक तो है तुम्हारा,
لیکن ہے کتنا عظیم۔ کہیں تو رب انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، کہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں کھٹکھٹاتی مٹی سے پیدا کیا۔ لفظ سلسال استعمال ہوا ہے، کہیں اس نے ہمیں خاکی کہا، یوں اس نے ہمیں ہماری اصلیت یاد دلائی ہے۔ انسان کے پیدائش کے عمل کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری اصل کا انسانی شکل میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہے، جس کی طرف رب کا اشارہ ہے کہ اس انسان نے اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ انسان محض ایک نجس اور ناپاک قطرہ ہوتا ہے، وہ 40 دن بعد لہو کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس سے اگلے 40 دن میں وہ ایک لوتھڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں رب تعالیٰ کوئی مشین، کسی پیٹرول، کسی کیمیکل یا بجلی کا کوئی استعمال نہیں کر رہا، کہیں بھی کوئی کمپیوٹرائز کنٹرول پینل نہیں لگے ہوئے، کوئی سائنسدان ان تمام ٹرانسفارمیشن کی نگرانی نہیں کر رہا، کہیں کوئی دخل نہیں دے رہا، لیکن یہ تمام عمل خود بخود دن رات 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ اس سے اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے بعد از خود جسم کے مختلف اعضاء وجود میں آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک بت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بنیادی چیزیں لکھنے پر مامور فرشتہ اس کے ماتھے پر چند چیزیں لکھ دیتا ہے کہ وہ کس قدر فرمانبردار یا پھر نافرمان اور سرکش ہوگا، رزق کی مقدار کتنی ہوگی، کہاں سے آئے گا، کس قسم کا ہوگا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی۔ جب یہ 4 چیزیں بچے کے ماتھے پہ لکھ دی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس میں رب تعالیٰ حرکت پیدا کر دیتا ہے، اور آخر میں جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس مرحلہ پر اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اور مزہ یہ ہے کہ سارا تخلیقی عمل جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، نہ وہ بچہ خود اس سے واقف ہو پاتا ہے نہ اس کی ماں، یوں یہ بھید قائم رہتا ہے۔ یہ جو انسان کی ٹرانسفارمیشن ہے، وہ قطرہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلا، وہ قطرہ دراصل ناپاک اور نجس ہے۔ اس قطرے نے کیا شکل اختیار کی؟ اگر انسان اسی پر غور کرے کہ میری ٹرانسفارمیشن کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی، تو اس کی اکڑ، اس کی سرکشی اور اس کی میں ختم ہو جائے گی۔ فقیر میں جو عاجزی ہم دیکھتے ہیں، وہ عاجزی اس کے لیے ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقت پر نظر رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سوائے ایک نجس قطرے کے۔ میری اصل حقیقت وہ ہے، اور جس کی اصل حقیقت وہ ہے، وہ اپنے اندر میں کہاں سے آنے دے گا؟ چونکہ فقیر اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتا ہے، اس وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، جب کوئی فقیر کو برا بھلا کہتا ہے تو توجہ دلائے جانے پر کہ فلاں شخص نے تمہیں برا کہا، فقیر کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، وہ بہت اچھا ہے کہ اس نے میرا لحاظ کیا، مجھے بس اتنا ہی برا کہا، میں تو در حقیقت اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ یوں اس کے دل میں دوسروں کے لیے گلا شکوہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب دل میں کسی کے خلاف شکوہ شکایت نہیں ہے تو غصہ، کینہ اور عداوت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ یوں فقیر اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوا اس عاجزی میں رب کے قریب چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رب اپنی ذات میں یکتا ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اس کے پاس ایک چیز کی کمی ہے، ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہے عاجزی۔ اس میں عجز نہیں ہے، وہ مالک کل ہے۔ تکبر اور فخر اسی کی سزاوار ہے، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اپنی ذات پر فخر اور تکبر کر سکے۔ انسان پر لازم ہے عاجز ہونا، کیونکہ اس کی اصلیت ناپاک قطرے کی سی ہے۔ اس لیے عاجز شخص دنیا و آخرت میں پھل پاتا ہے۔ فقیر آخرت میں رب کے لیے جو تحفہ لے کر جائے گا، وہ تحفہ ہے عاجزی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے، اور کسی کو تحفہ میں عموماً وہی چیز دی جاتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ اگر ہم رب کے پاس کوئی تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ یہی عاجزی ہے، کیونکہ رب اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاس عجز ہو نہیں سکتا۔ سوال: ابلیس فرشتہ تھا یا جن؟ جواب: ابلیس خواہ جن تھا یا فرشتہ، لیکن تھا بہت ہی عبادت گزار۔ کسی نے ابلیس سے پوچھا، تم اللہ کے بہت برگزیدہ اور فرمانبردار تھے، پھر کس وجہ سے رائندہ درگاہ ٹھہرے؟ ابلیس نے کہا، واقعی میں اللہ کا بے حد فرمانبردار تھا، لیکن آپ ایک بات بھول گئے کہ ہوتا سب کچھ قادر مطلق کی مرضی سے ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ اس نے میرے کان میں کہا، نافرمانی کر لو، اور یوں میں نے نافرمانی کر لی اور اسی جرم میں پکڑا گیا۔
تو اصل میں بات اور بحث اس کے فرشتے یا جن ہونے کی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ انسان کو بہکانے اور بھٹکانے پر لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے۔ سوال: وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: وسیلہ کے معنی ہم عموماً غلط مراد لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی جو بات ہے، اسی میں رسی سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اور جو شخص سختی سے ان احکامات کی پابندی کرتا ہے، سختی سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کبھی بھٹکتا نہیں۔ میرے خیال کے مطابق تو رسی اللہ کے احکامات اور اس پر بھروسے کا استعارہ ہے۔ فقر اور شرح میں بھی کسی غیر اللہ سے امید وابستہ کرنا اور یہ سوچنا کہ میری مشکلیں آسان کر دے گا، شرک میں آتا ہے۔ صرف رب ہی ہے جو ہماری مشکلیں ہم سے دور کر سکتا ہے اور جس سے ہم امید اور توقع وابستہ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوچنا کہ ہمارا مرشد ہمارے کام آئے گا، ہماری مشکلیں حل کر دے گا، ہماری ضرورتیں پورے کرنے کا سبب بن جائے گا اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لے گا، یہ خیال اور تصور مرشد کے بارے میں گویا غیر اللہ سے توقع وابستہ کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے مرشد کو بھی اپنے جیسا انسان قرار دیجیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے، وہ اپنے تقویٰ اور اللہ کی فرما برداری کے باعث اللہ کے قریب ہو کر سمجھ اور فراست حاصل کر چکا ہے۔ اب وہ اس علم اور سمجھ سے فراست کو آپ تک منتقل کر سکتا ہے۔ آپ اس سے علم کی رہنمائی لے سکتے ہیں، علم کے حصول میں وہ وسیلے کا کام کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ آپ کی حاجت روائی کرے گا یا مشکلیں حل کر دے گا، یہ غلط ہے۔ وہ بھی ہم جیسا رب کا محتاج بندہ ہے۔ جتنا ہم رب کے محتاج ہیں اتنا وہ ہے۔ اس کے پاؤں بھی پھسل سکتا ہے، اس میں بھی لالچ اور ہرس آ سکتا ہے، غلطیاں اور خطائیں اس سے بھی سرزد ہو سکتی ہیں۔ جب ہم مرشد کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو اس میں خامی دیکھ کر ہم اس سے بدگمان نہیں ہوں گے اور ہم اس سے وہ توقعات وابستہ نہیں کریں گے جو ایک سپر ہومن سے رکھتے ہیں۔ مرشد کا مرتبہ اس کے علم کے باعث ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا، وہ علم جو اس کو رب نے اس کی فرما برداری اور تقویٰ کے انعام کے طور پر دیا ہے۔ مرشد وہ علم آپ کو منتقل کرنے کا وسیلہ بنتا ہے، ورنہ رب آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کے مرشد کا۔ وہ آپ کی دعائیں بھی اتنی ہی سنے گا جتنی آپ کی مرشد کی۔ رب کے نزدیک اس کے سارے بندے برابر ہیں۔ فرق ہے تو تقوی کا۔ اگر تقوی میں بڑھ کر ہو تو وہ رب کے زیادہ قریب ہے۔ بس اس کے احکامات کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، پاؤں نہیں پھسلے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے لازمی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان کے علاوہ بھی میں کافی رائٹرز کی بکس اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو ان کو سننے کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اچھے اور اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔